الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحیح بخاری کی ایک بڑی ہی مشہور حدیث ہے جو آپ دوستوں اور بزرگوں نے یقیناً کئی مرتبہ سن رکھی ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے اور اس میں جو ایک خاص
مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس پر چند گزارشات بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ رب العالمین سے یہ دعا اور التجا ہے کہ مالک الملک مجھے قرآن و سنت کے آئین مطابق بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پر غور و فکر کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اپنے عرش پر اپنے ہاتھ سے انسانیت کے متعلق اور اپنی مخلوقات کے حوالے سے ایک فیصلہ لکھ دیا ہے۔ یہاں پر یہ عقیدے کی بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس حدیث میں رب تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات آئی ہیں ہم سب اس پر من و عن یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ نہ ہم اس کی کیفیت کو معلوم کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ ہی ان صفات میں کوئی تعویل کرتے ہیں۔ من و عن جو آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں رب تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ وہ کیسے ہیں، کس طرف ہیں، کس طرح لکھا، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے متعلق سوالات کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایڑی کا ذکر آتا ہے اور ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر آتا ہے۔ وہ ایڑی کیسی ہے، وہ پنڈلی کیسی ہے، ہم نہیں جانتے۔ چونکہ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات آ گئی ہیں، ہم من و عن اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کیفیت معلوم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اپنے عرش پر ایک فیصلہ لکھا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں جائے گا، یقیناً یہ انسان ایسے کام کرے گا، ایسے گناہ کرے گا کہ جس سے رب تعالیٰ اس پر ناراض ہو جائیں گے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہو جائیں گے، اور پھر یہ انسان ایسی نیکیاں سر انجام دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے متعلق ایک فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میرا غصہ، میرا غضب، میری ناراضگی میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے فیصلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اس کی ناراضگی، اس کا غضب یہ مغلوب ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت یہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو معاف کر دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔
لیکن اس پر غصے ہونے کے لیے، ناراض ہونے کے لیے، غضبناک ہونے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تلاش کرتے۔ تو اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، غضب پر غالب ہے، غصہ مغلوب ہے، ناراضگی مغلوب ہے اور رحمت غالب ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے۔ جب رحمت غالب ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر اس کی رحمت غالب ہے، غصہ مغلوب ہے، تو پھر بھی کوئی انسان اگر جہنم میں چلا جائے تو یہ اس کی اپنی بدبختی اور بدنصیبی ہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہم بحسنۃ، ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک شخص نے نیکی کا ارادہ کیا، فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور کچھ عرصے بعد یہی شخص، یہی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ انسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، کبھی وہ نیکی کرتا ہے، کبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ اس نے نیکی کا ارادہ کیا، فرشتے کو حکم ہوا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی فوراً لکھو۔ اب اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، پلاننگ کر رہا ہے کہ گناہ کرنا ہے، تو اب حکم کیا ہے، جب تک یہ گناہ کرے گا نہیں اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب نہیں ہے، نیکی کے ارادے پر نیکی اور گناہ کی پلاننگ اور ارادے پر گناہ نہیں لکھا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی، جس نیکی کا اس نے ارادہ کیا تھا اس نے وہ نیکی سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کو حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور جو ایک خطا اور گناہ کرتا ہے صرف ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اس قرآن کی آیت کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اس نے ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی، اس نے نیکی سر انجام دی، 10 نیکی لکھی گئی۔ پھر یہ انسان جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، یہ حد درجہ اللہ تعالیٰ سے باغی ہو کر گناہ سر انجام دے دیتا ہے۔ اب کیا حکم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دو۔ اب نکالیں ریشو، ایک نیکی ہے 10 نیکیوں کے برابر اور ایک گناہ جتنا ہی ہے۔ اب ریشو نکالیں، ایک انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میرے پاس نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، اور جب میں اور آپ محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ میرے دامن میں گناہوں والا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر اسی حدیث، یہ مکمل حدیث سنیں، پھر اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن پھر نیکی نہیں کی کسی وجہ سے۔ اب کیا ہے، جو نیکی اس کے ارادے پر لکھی گئی تھی اسے مٹایا جائے گا؟ نہیں، وہ تو لکھی جا چکی ہے، وہ نہیں مٹایا جائے گا۔ اور پھر اسی انسان نے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ نہیں کیا، یہ ڈر گیا، اسے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اس نے آخرت کی پیشی کو سامنے رکھا، قبر کے معاملات اپنی آنکھوں کے سامنے لگا، گناہ چھوڑ دیا اس نے۔ اب کیا ہے، اس گناہ چھوڑنے پر بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب نہیں ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہی غالب ہے۔ یعنی اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ نہیں لکھا،
پھر اس نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اس گناہ کے ارادے کے ترک کرنے پر بھی رب تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوائی ہے۔ پھر بھی بدبخت اگر جنت کا مستحق نہ ٹھہرے تو یہ اس کی اپنی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ایک اور حدیث پر غور کر، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے دونوں کندھوں پر دو نگہبان ہم نے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے فرشتے ہیں۔ ہر بندے کے کندھے پر، دائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ ہے، بائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ جو دائیں کندھے پر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے وہ اس کی نیکی لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے پر ہے اس کی ذمہ داری ہے انسان گناہ کرتا ہے وہ اس کے گناہ کو لکھتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جن فرشتوں کو ہم جو حکم دے دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ایک شخص نیکی کرتا ہے، جو دائیں کندھے پر بیٹھا فرشتہ ہے وہ بائیں کندھے والے سے نہیں پوچھتا کہ اس نے نیکی کی ہے میں لکھوں، فوراً لکھ لیتا ہے، فوراً۔ اب ذرا صحیح مسلم کی حدیث کو اس کے ساتھ ملائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اب یہ جو بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا نگہبان فرشتہ ہے یہ لکھتا نہیں ہے، یہ پوچھتا ہے دائیں کندھے والے فرشتے سے اس نے گناہ کیا لکھ لوں، حالانکہ دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ انچارج کون ہے؟ جو نیکیاں لکھتا ہے، نیکیاں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اب یہ اسے پوچھتا ہے اس نے گناہ کر لیا، گناہ لکھ دوں اس کے نام اعمال میں؟ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، وہ کہتا ہے نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ ڈر جائے، ہو سکتا ہے یہ ندامت اختیار کر لے، ہو سکتا ہے یہ رب تعالیٰ کے خوف میں آ کر توبہ کر لے، نہ لکھو۔ کتنی دیر نہ لکھو؟ 6 ساعات، 6 گھنٹے تک، 6 گھنٹے تک یہ دایاں فرشتہ جو ہے دائیں کندھے پر بیٹھنے والا یہ اسے روکے رکھتا ہے کہ شاید فَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ، شاید کہ یہ معافی مانگ لے، شاید کہ یہ استغفار کر لے، اسے ندامت ہو، اور پھر جب یہ معافی مانگ لے گا تو رب تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ پھر اگر تو نے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا ہوگا تجھے وہ کاٹنا پڑے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں، اس کے ریکارڈ میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ بتائیں رب تعالیٰ کی رحمت غالب نہیں ہے؟ یقیناً غالب ہے۔ ان 6 گھنٹے تک فرشتہ انتظار کرواتا ہے، گناہ نہیں لکھنا ہے اس کا، گناہ تو کر لیا اس نے، شاید کہ معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پر غور کریں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، جنت کے 8 دروازے، اور جہنم کے 7۔ جنت کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جنت کا خالق بھی رب ہے اور جہنم بھی اسی نے بنائی۔ جنت کے اس نے 8 دروازے رکھے، جہنم کے اس نے 7 دروازے رکھے ہیں۔ یہاں سے بھی ثابت ہوتی ہے رب کی رحمت۔ اور دنیا میں ایک خوش نصیب ایسا بھی تھا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جانا ہے۔ ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے، وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا، کا ایک دروازہ نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الریان ہے، باب الزکوٰۃ ہے۔ آپ نے جنت کے دروازے گنوائے۔ ایک شخصیت کھڑی ہوئی، عرض کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہے آپ کی امت میں جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ گزرنا تو ایک دروازے سے ہے. یہ تو شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا دربان آنے والے سے کہے کہ تو اس دروازے سے گزر، وہ کہے تو اس دروازے سے گزر. آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، جسے دنیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. انبیاء کے بعد اس پوری انسانیت اور پوری مخلوق میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رب کی رحمت غصے پر غالب ہے، نہیں تو جہنم کے بھی تو 8 بن سکتے تھے. اس نے جنت کے 8 رکھے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا رب تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے جبکہ اس نے تمہیں خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری اختیار کر لو اور تم ایمان کو قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو حقیقی قدردان ہے. دنیا تو بڑی بے قدری ہے، دنیا میں وہ قدر نہیں کی جاتی انسان کی. حقیقی قدردان تو رب تعالیٰ ہے جب انسان نیکیوں لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے. ایک اور حدیث پر غور کریں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں، فیصلہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پوچھیں گے حلم طلاتی، تو بھر گئی ہے؟ تیرا کو سیکٹر، تیرا کو پورشن خالی تو نہیں ہے؟ فل ہو گئی ہے تم؟ وہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، میرے اندر تو بڑی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو. حلم طلاتی، تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، سورہ قاف میں اس کا ذکر کیا رب تعالیٰ نے. وہ کہے گی کہ مجھے تو اور چاہیے، ابھی تو بڑی جگہ خالی پڑی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لوگوں کو جو جہنم میں ڈال دیں گے؟ نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی ایڑی جہنم کے اوپر رکھیں گے. اب یہاں پر بھی اللہ کی صفت ایڑی کا ذکر ہے، کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، رب تعالیٰ کیسے رکھیں گے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے، اور یہ عقیدے کی بات ہے. رب تعالیٰ اپنی ایڑی جہنم پر رکھیں گے. جو ہی اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی جہنم پر رکھیں گے وہ کہہ اٹھے گی، بول اٹھے گی میں بھر گئی ہوں. جتنی جگہ تھی، حدیث کے دو طرح کے مفہوم ہیں. ایک ہے کہ وہ جگہ سکڑ جائے گی، اور ایک ہے وہ جگہ کہے گی بس میرے پاس اب گنجائش نہیں ہے. یہ تو ہو گیا جہنم کا معاملہ. یہی سوال انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت سے بھی پوچھیں گے حلم طلاتی، تو بھی بھر گئی ہے؟ وہ کہیں گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، میرے اندر بھی جگہ خالی ہے ابھی میرے اندر. اب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اب اس پر بھی اپنی ایڑی رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت آنن فانن ایک مخلوق کو پیدا کریں گے، اور وہ مخلوق پیدا ہوتے ہی رب تعالیٰ کے سامنے سجود ہو جائے گی، سجدے میں گر جائے گی. اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو جنت میں بھیج کر جنت کی جو جگہ خالی تھی اسے پر کر دیں گے. ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت غالب ہے میرے غضب اور غصے پر. اب اندازہ لگائیں، یعنی جہنم کی باری آئی تو ایڑی رکھ دی، اور جنت کی باری آئی تو نئی مخلوق پیدا کر کے جو اللہ کی فرما بردار تھی اسے جنت میں بھیج دیا گیا. ایک اور حدیث پر غور کریں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بندوں کے بارے حکم دیں گے، انہیں جہنم میں پھینک دو، انہیں جہنم میں پھینک دو.
جب انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے، وہ زور سے چیخو پکار شروع کر دیں گے، چیخیں گے وہ لوگ. تمہیں نظر آ رہا ہے نا آگے کیا ہونے والا ہے؟ صرف سننے کی حد تک تو کچھ نہیں ہے انسان کو، ذرا تصور میں جا کر دیکھے انسان کہ جہنم کیا ہے. تو چیخو پکار شروع کر دیں گے، زور زور سے چیخیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دونوں کو میرے پاس واپس لے آؤ. دونوں کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر تم کیوں چیخ رہے تھے، کیوں چیخو پکار کر رہے تھے؟ وہ دونوں عرض کریں گے ہمیں تیری رحمت کی اب بھی امید باقی تھی، ہمیں تیری رحمت کی اب بھی امید باقی تھی کہ تو ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے کہیں گے کہ میری رحمت یہی ہے کہ تم جہنم میں اب چلے جاؤ، بس فیصلہ ہو گیا. ان میں سے ایک شخص دوڑ لگا دے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص دوڑ لگا دے گا اور جہنم میں چلا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں جو جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈی کر دیں گے، دوسرا وہیں پر کھڑا رہے گا. تو نہیں گیا؟ وہ کہے گا میں اب بھی امیدوار ہوں، میں اب بھی تیری رحمت کا طلبگار اور امیدوار ہوں، اس لیے نہیں گیا کہ جب تو ایک دفعہ مجھے جہنم سے نکال چکا ہے، مجھے یقین ہے تو مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی نکالا جائے گا. ان دونوں کو جو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے تھے اپنی رحمت سے رب تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیں گے. ان رحمتی سبقت غضبی، کہ رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر بھاری بھاری ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ساری حدیث کا خلاصہ سننے کے باوجود پھر بھی انسان اگر اس دنیا سے جائے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہوں والا پلڑا بھاری ہو اور نیکیاں اس کے دامن میں کچھ نہ ہو، تو پھر وہ کیا لے کر گیا ہے اس دنیا سے؟ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غالب ہونے کی کئی ایک مثالیں قرآن و سنت سے ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ احکامات پر غور کریں. نماز کس نے فرض کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے. جب تک ایک انسان ہوش و حواس قائم ہے جس کے، اس پر نماز والا فریضہ ساقط نہیں ہوتا. اس نے فرض کی ہے. اور اگر کسی بندہ کی حالت یہ ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ رحمت نہیں ہے. اسے کیا حکم ہے؟ تو بیٹھ کر پڑھ لے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. یعنی اگر تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اور اگر تیری کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو بیماری میں اس قدر گھرا ہوا ہے تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اور اگر تو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ. یہ بھی اس کی رحمت ہے. یہ وہ کہہ سکتا کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، بیٹھنے کی لیٹنے کی اشارے کے ساتھ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو رب العالمین ہے. اس نے کہا اشارے سے پڑھ لے. اور اگر تیری کنڈیشن حالت یہ ہے کہ تو وضو نہیں کر سکتا، اب کیا ہے؟ تیمم کر لے. تو تیمم کر لے، تجھے اپنے آزاد ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس طرح اب روزہ دیکھ لے. روزہ بھی اسی نے فرض کیا ہے، اور اس میں حکم کیا ہے کہ ایک شخص اگر بیمار ہے اور اس کی بیماری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جس بیماری سے شفا یابی کی اب امید باقی نہیں رہی، دائمی مریض ہو گیا ہے، دائمی مریض ہے جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جس کے لیے اسے دن میں دوائی کھانی پڑتی ہے، پرہیزی کھانا کھانا پڑتا ہے، پرہیز اختیار کرنی پڑتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. فرمایا فدیہ تو طعام مسکین، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، پورے مہینے کا کھانا کسی کو کھلا دے، تیرے لیے کفارہ بن جائے گا. یہ بھی اس کی رحمت ہے. وہ کہتا نہیں جس حالت میں ہو اسی حالت میں رکھو، تو پھر کون رکھ سکتا تھا؟ یہ بھی اس کی رحمت ہے. کھانا کھلا دو. اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، جس مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس نے روزہ اپنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ مسکین ہونا اور بات ہے اور روزے کا فرض ہونا اور بات ہے. اس نے روزے اپنے ہی رکھنے، اس کے مسکین ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے فدیہ دینا ہے.
اللہ تعالیٰ اس فدیے کی بدولت آپ کو بھی روزے کا اجر عطا کریں گے، لیکن اس نے روزے اپنے رکھنے ہیں، آپ کے روزے نہیں رکھنے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیک وقت ایک شخص اپنے بھی روزے رکھ رہا ہو، کسی اور کے بھی روزے رکھ سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر کوئی شخص مسافر ہے، مسافر کو حکم ہے کہ بعد میں تو روزے کی گنتی پوری کر لے، سفر میں روزہ نہ رکھ۔ بندے کے دل میں آتا ہے یار رمضان میں جو رحمت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، وہ تو رمضان کے بعد نہیں ہوتی۔ مسافر کے لیے اسی طرح کے حالات رہتے ہیں، وہ رمضان کے بعد اگر روزہ رکھتا ہے اسے اسی طرح کی برکات اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں جو رمضان میں ایک مسلمان کو عطا کرتے ہیں۔ اس طرح خاتون ہے، وہ حاملہ ہے، یہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ اس کی رحمت نہیں ہے، اس نے اختیار دے دیا ہے کہ اب تو روزہ نہ رکھ، تو فدیہ دے دے، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ کب رکھے گی روزے؟ کیونکہ 1 سال کے روزے اگلے سال کے رمضان آنے سے پہلے مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ تو جس عورت نے 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے وہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ فدیہ دے دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی۔ اور پھر ایک اور حدیث پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات، جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ آسمان دنیا کس طرح آتے ہیں؟ جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، اس کی بھی کوئی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ کچھ بدبخت اس کی کیفیت بیان کرتے، وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص صف میں بیٹھا ہے اور جب صف سے اٹھ کر وہ ممبر پر آتا ہے تو صف کی جگہ خالی ہو گئی ہے۔ کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی سے اٹھ کے نیچے بیٹھتا ہے، کرسی کی جگہ۔ یہ مثالیں ہیں جو بدبخت اللہ کے بارے میں دیتے ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں کیوں بیان کرتے ہو؟ کیوں بیان کرتے ہو؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اس وقت اللہ اپنے عرش پر نہیں ہوتے؟ قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کی کیفیت صرف وہی جانتا ہے، اور آ کر وہ آسمان دنیا پر اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ایسا ہے جس نے آج تک کوئی نیکی نہ کی ہو، جس نے ساری زندگی مجھے ناراض رکھا ہو؟ حل من مستغفر، کو معافی مانگنے والا ہے؟ اغفر لہ، میں اسے معاف کر دوں۔ کوئی ہے معافی مانگ؟ یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس رحمت کو آپ یوں سمجھیں، ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے، اب باپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے اگرچہ میرے ساتھ بے ادبی اور گستاخی والا لہجہ اختیار کیا ہے لیکن ہے تو میرا بیٹا ہی، اگر یہ میرے پاس مجھے منانے کے لیے آئے گا تو میں مان جاؤں گا۔ یہ ہر باپ کے دل میں بیٹا جتنا بے ادب ہو جائے اس کے دل میں یہ حسرت رہتی ہے تو میرا بیٹا، میرے پاس آئے گا میں راضی ہو جاؤں گا۔ بیٹا کیا کرتا ہے باپ کو منانے کے لیے؟ کبھی چچا کو ساتھ لاتا ہے، کبھی ماموں کو ساتھ لاتا ہے، کبھی باپ کے دوست کو ساتھ لاتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں اپنے باپ کو منانا چاہتا ہوں۔ باپ کبھی کہتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، مجھے آ کر منا لو؟ اور قربان جاؤ اس رب کی رحمت پر جو ہر روز آسمان دنیا پر تشریف لا کر حل من مستغفرن کے اعلان کروا رہا ہے کہ ہے کو معافی مانگنے والا کوئی ایسا، یعنی رحیم ہو سکتا ہے رب تعالیٰ جیسا کہ وہ خود اعلان کرتا ہے مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کوئی، میں اسے معاف کر دوں۔ اگر پھر بھی نہ آئے کوئی بندہ، پھر بھی دامن میں گناہ ہی گناہ لے کے اس دنیا سے جائے تو پھر اس کی اپنی بدبختی ہے۔ ان رحمتی سبقت غضب، اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غصے پر۔ پھر انسان اس دنیا میں جو آیا ہے یہ تو اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا انسان کا اصل مسکن نہیں ہے، اس کا اصل مسکن جنت ہے جہاں سے اس کو نکالا گیا ہے۔ اس کے باپ کو کہاں سے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ جنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس اپنے آبائی علاقے کو حاصل کرنے کے لیے فارمولہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تم رب تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔
یغفر لکم ذنوبکم، اس اتباع کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو ان پوری احادیث اور آیات کا یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب اور غصے سے پر بھاری ہے، اس کے غصے پر غالب ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم ایسے اعمال کریں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر کے، اپنے گناہوں کو بخشوا کر جب اس دنیا سے جا رہے ہوں ادھر سے اعلان ہو رہا ہو کہ میرا وہ خوش نصیب آ رہا ہے جو اس حالت میں میرے پاس ہے، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں. اگر یہ نصیب ہو گیا تو سمجھ لیں انسان کامیاب ہو گیا ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.